اپنے عبدالعزیز ابا جی کی آواز سنیں گے اور ان کے نورانی الفاظ ہمارے قلوب کو منور کریں گے. میں حضور ابا جی سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے ہمارے شرکاء کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ڈر کر خوف زدہ ہو کر اور لرز کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر انسانوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر غور و فکر کریں. قرآن کا نزول اور پہاڑوں کا تذکرہ، قرآن کی طاقت کا تذکرہ اور پہاڑوں کی مضبوطی کا تذکرہ ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے یہ جو قرآن مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہیں، کسی گھر میں 2 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 1 ہے، شاید ہی کوئی مسلمان گھرانہ ایسا ہوگا جہاں قرآن پاک موجود نہ ہو. ہم شیشے کی الماری میں قرآن پاک کو رکھتے ہیں، شیشے جیسی نازک چیز نہیں ٹوٹتی. لکڑی کے تختے پر قرآن کو رکھتے ہیں، تختے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. انسان قرآن کو سر پر رکھ کر جھوٹا حلف اٹھاتا ہے، انسان کی جسم میں، باڈی میں کوئی دراڑ نہیں پڑتی، کوئی تراش خراش نہیں ہوتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب کسی پہاڑ پر آپ 1,00,000 قرآن شریف لے جا کر رکھ دیں، پہاڑ پر کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثالیں دے کر بیان کرتا، اس لیے کہ انسان مثالوں سے بات آسانی سے سمجھتا ہے. تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ کچھ جو قرآن ہمارے گھروں میں دفعات بلیات کے لیے رکھا جاتا ہے، برکتوں کے لیے رکھتے ہیں. دلہن جب رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس لیے گزار دیتے ہیں کہ دلہن ساری عمر جادو ٹونے اور مصیبتوں سے محفوظ رہے. اس کا تذکرہ اللہ نہیں کر رہا.
قرآن ایک مکمل طاقت ہے، ایسی طاقت، ایسی توانائی جو ایٹم سے بھی کہیں زیادہ ہے. کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر، ایک پہاڑ نہیں کہا، جبال، دنیا کے سارے پہاڑوں پر اگر قرآن نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس طاقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو طاقت لائف اسٹریم ہے، اور جو طاقت آج کے دور میں ایٹم ہے، اور جو طاقت آج کے دور میں لیزر بیم ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قرآن ایک ایسی دستاویز ہے، ایک ایسی مکمل ریکارڈ ہے کہ جس میں دنیا کی، دین کی، زمین کی، آسمان کی، دنیاوی تمام علوم کی، روحانی علوم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی بات کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کر دیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 1500 سال سے مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے. رمضان شریف میں پورا قرآن سن لیتے ہیں. کئی حضرات و خواتین ایسے بھی ہیں جو رمضان میں 10 12 15 سورہ قرآن ختم کر لیتے ہیں. تو قرآن کی توانائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. انسان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کا ریزہ ریزہ ہونا تو بات کی بات ہے، اس کی آنکھ سے تو ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. کسی غم اور پریشانی سے وہ رو سکتا ہے، لیکن قرآن کی حکمت کی غفلت کی بنیاد پر اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا. آج کی جو آپ کی ورکشاپ ہوئی، اس ورکشاپ میں لیزر بیم اور قرآن پاک کا تذکرہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے دربار میں موجود درباریوں سے کہا ہے کوئی جو بلقیس کا تخت لے آئے؟ قال عفریت من الجن. دربار میں موجود ایک جن نے کہا میں تخت لے آؤں گا. انا آتیک بھی قبل ان تقوم بمقامک، اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں تخت لے آؤں گا. وہاں جنات کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی بیٹھا ہوا تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک انسان بولا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، میں قرآن کی حکمت سے آشنا ہوں، میں قرآن کی طاقت سے بھی واقف ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت آ جائے گا. ابھی سلیمان علیہ السلام نے ان کو آرڈر نہیں دیا کہ ہاں لے آؤ تخت. سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکے آنکھ کھلی تو تخت وہاں موجود تھا. یعنی اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ودیت کر دی تھی کہ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہو جائے گا، اور بنفس نفیس جسمانی طور پر تخت وہاں موجود ہو گیا.
وہ بندہ کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. جب لوگوں حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، 1600-1700 میل کا سفر بتاتے، یہ کیا ہوا کہ 1600-1700 میل سے تخت اوریجنل شیپ میں کس طرح آ گیا، ہوا میں اڑ کے آ گیا، کیا ہو گیا؟ جب اس نے لوگوں کو حیران دیکھا دربار میں تو اس نے کہا نہیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے. یہی صورت آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت دے دی کہ لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اندازے سے جوڑ جوڑ کر کڑیاں بناتا تھا اور لوہے کے خود بناتا تھا. خود اسے کہتے ہیں جو سر پہ جنگ کے زمانے میں اوڑھ لیتے ہیں، پورا ٹوپا ہوتا ہے اور اس پہ تلوار اثر نہیں کرتی. تو یہ جو آج کی ورکشاپ ہوئی، اس کے پیچھے اگر قرآنی حکمت تلاش